اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہے، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے۔ ناظرین، اس وقت میں ریاست گجرات میں ہوں اور آج یہاں پر مانک پور رٹھوانیہ جو چکھلی کے قریب ہے، مانک پور رٹھوانیہ میں آج بعد نماز عشاء فوراً ایک زبردست پروگرام ہونے جا رہا ہے، اس لیے آج بھی میں آواز کی شکل میں، آواز کے ذریعے سے، یہیں سے میں آپ کو نعیم بھائی سنجان والا ولساڑ ان کے گھر سے ہی میں یہ خبریں ریکارڈ کر کے بھیج رہا ہوں۔ دعائیں کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے سفر کو آسان کرے، دین کے یہ جتنے کام ہو رہے ہیں اللہ ان تمام کاموں کو بے انتہا قبول کرے۔ میں آپ تمام سے گزارش کروں گا جو خاص طور سے چکھلی کے آس پاس کے لوگ ہیں، اسی اناول کے آس پاس کے جو لوگ ہیں، یہ تمام کے تمام اس پروگرام میں ضرور شامل رہے۔ مانک پور رٹھوانیہ میں آج ایک شاندار پروگرام بعد نماز عشاء ہونے جا رہا ہے۔ آئیے اس وقت پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے بھارت جوڑو یاترا کو لے کر۔ جی ہاں، راہل گاندھی کے قدم آگے بڑھ رہے ہیں اور کروڑوں قدم ساتھ مل رہے ہیں۔ اس وقت راہل گاندھی کی یاترا پانی پت میں داخل ہو چکی ہے۔ گزشتہ کل میں آپ کو بتاؤں کہ مرکزی حکومت کو راہل گاندھی نے جم کر لتاڑا اور نوٹ بندی، جی ایس ٹی اور اگنی ویر معاملے میں مرکزی حکومت کی پول کھول کر رکھ دی، اور وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ اب صاف طور سے یہ دیکھ رہے ہیں، مان رہے ہیں کہ بھارت ایک ہو رہا ہے، بھارت جڑ رہا ہے، اور کروڑوں ہندوستانی نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھول رہے ہیں، راہل گاندھی کی یاترا میں شامل ہو رہے ہیں۔ گزشتہ کل تو باقاعدہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا کے دوران ایک خاتون نے باقاعدہ نماز بھی ادا کی۔ راہل گاندھی کی ریلی کے مقام پر ایک مقامی خاتون نے جب نماز کا وقت ہوا تو اس نے نماز ادا کی۔ ہریانہ میں راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا کا دوسرا مرحلہ پانی پت ضلع سے شروع ہوا ہے۔ یہ یاترا اتر پردیش سے ہریانہ کے پانی پت میں داخل ہوئی۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ گزشتہ کل سنجے راؤت اور نارائن رانے میں زبردست لفظی جنگ چھڑ گئی، لفظی تکرار ہوئی، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں بھی ہوئی۔ شیوسینا رہنما نے دھمکی دیتے ہوئے کہا
یعنی سیدھا نتن رانے سے کہ اگر میں تمہارے مالی معاملات یعنی تمہارے کرپشن کو کھول دوں، تمہارے معاملات کو نکال دوں تو 50 سال تک جیل ہی میں گزارو گے۔ وہیں پر شیوسینا رہنما سنجے راؤت نے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے اور نائب وزیر اعلیٰ فڈنویس کو بھی ڈھونگی کہا۔ بی جے پی کے مرکزی وزیر نارائن رانے نے کہا کہ میں سنجے راؤت کو واپس جیل بھیجنے کی راہ ہموار کر رہا ہوں۔ ان کی وارننگ کے بعد سنجے راؤت بھڑک اٹھے اور جوابی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ رانے میرے سے پنگا مت لینا، اگر میں تیرے معاملات کو تیرے کرپشن کو کھول دوں تو 50 سال تک جیل ہی میں گزار دے گا۔ راؤت نے جارحانہ انداز میں نارائن رانے پر تنقید کی اور کہا مزید کہا کہ اگر مجھے دوبارہ جیل جانا پڑے تو میں تیار ہوں، ای ڈی کا نوٹس آتے ہی میں پارٹی نہیں بدلوں گا۔ بہادری کی باتیں کون کر رہا ہے؟ میں نے ابھی تک نارائن رانے کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ یعنی سیدھا سنجے راؤت نے کہا کہ جب تمہارے پاس ای ڈی کا لیٹر آیا تو سیدھا تم بی جے پی میں شامل ہو گئے، کیونکہ بی جے پی گویا کہ ایک واشنگ مشین ہے کہ بی جے پی میں چلے جاؤ، سارے داغ دھبے ای ڈی سی بی آئی خود دھو دیتی ہے۔ ناظرین اس وقت کرناٹک کے بنگلورو سے بڑی عجیب خبر آ رہی ہے۔ بنگلورو کے مندر میں ایک خاتون کی لات اور گھونسوں سے پٹائی کی گئی۔ وجہ کیا؟ کیونکہ وہ مہیلا، وہ لیڈی بھگوان کو شوہر بتا کر اس کے قریب بیٹھنے کی ضد کر رہی تھی۔ آخر اس کی خاتون کی لات اور گھونسے سے پٹائی ہوئی۔ بنگلورو کے ایک مندر سے خاتون کو گھسیٹ کر باہر نکالنے کا ویڈیو زبردست سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ خاتون کو لات اور تھپڑ اور گھوسے مارے جا رہے ہیں اور گھسیٹ کر مندر کے باہر نکالا جا رہا ہے۔ مندر کے پجاری نے پولیس کو بتایا کہ خاتون بھگوان کو اپنا شوہر بتا کر گربھ گرہ میں ان کے قریب بیٹھنے کی ضد کر رہی تھی۔ وائرل ہو رہے 1 منٹ 17 سیکنڈ کے اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص کھڑکی کے پاس کھڑی ایک خاتون سے پہلے بات کرتا ہے، پھر اس کے بال پکڑ کر کھینچتا ہوا مندر کے گیٹ تک لے جاتا ہے۔ ناظرین اس وقت کانپور سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے، کانپور کے ماحول اور اتر پردیش کے ماحول کو لے کر کہ سردی کا قہر اتر پردیش میں جاری ہے، اور صرف کانپور کی خبریں آ رہی ہے کہ تقریباً 25 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ ایک ہی دن میں ہارٹ اور برین اسٹروک سے 25 لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ این سی آر، اتر پردیش، بہار سمیت پورے شمالی ہند میں زبردست سردی پڑ رہی ہے۔ یو پی میں ٹھنڈ سے موتوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کانپور میں جمعرات کو ایک ہی دن میں ہارٹ اٹیک اور برین اسٹروک سے 25 لوگوں کی موت ہو گئی، ان میں سے 17 لوگوں کی طبی مدد ملنے سے پہلے ہی موت ہو گئی۔ ڈاکٹر کے مطابق ٹھنڈ میں بلڈ پریشر کا اچانک بڑھ جانا اور خون کا تھکا جم جانا ہارٹ اٹیک اور برین اسٹروک کی وجہ بن رہا ہے۔ کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے جو کہ گپت روگ وشیشجঞ ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری۔ اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو آپ ہم سے دوائیں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ آئیے ناظرین بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے، جی ہاں، جمعیت علماء ہند تبدیلی مذہب مخالف قوانین کے خلاف سپریم کورٹ میں داخل ہو گئی۔ یو پی، ایم پی، گجرات، اتراکھنڈ اور ہماچل پردیش سمیت دیگر ریاستوں کے قوانین کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے جمعیت علماء نے۔ جمعیت علماء ہند نے جمعرات کو سپریم کورٹ میں ایک پی آئی ایل دائر کی ہے، جس میں یو پی، ایم پی، گجرات، اتراکھنڈ اور ہماچل پردیش سمیت کئی ریاستوں میں تبدیلی مذہب کے قوانین کی آئینی جواز کو چیلنج کیا گیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ یہ ایکٹ بین المذاہب جوڑوں کو ہراساں کرنے، پریشان کرنے، کرنے اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے لیے اس قانون کا ناجائز اور ناپاک طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ کسی فرد کو اس کا مذہب ظاہر کرنے پر مجبور کر کے اس کی رازداری پر حملہ کرتا ہے۔ ایڈوکیٹ اعجاز مقبول، جنہوں نے جمعیت علماء ہند کی جانب سے عرضی داخل کی اور کہا کہ ایکٹ کسی شخص کی رازداری کے خلاف ورزی کرتا ہے کیونکہ یہ انہیں اپنے عقیدے کو ظاہر کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو خیر چلیے آئیے جمعیت علماء کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جمعیت علماء ہر بڑے اور اہم مسئلے پر امت کے رہبری بھی کرتی ہے اور امت کے لیے
جمہوری طریقے سے قانونی لڑائی بھی لڑتی ہے۔ ناظرین اس وقت بڑی عجیب خبر آ رہی ہے، جی ہاں، ہم جنس پرستوں کی شادی کو قانونی منظوری کا مطالبہ، سبھی عرضیہ سپریم کورٹ میں ٹرانسفر کی گئی ہے، 13 مارچ کو سماعت ہوگی۔ سپریم کورٹ نے جمعہ کے روز مختلف ہائی کورٹس میں داخل ہم جنس پرستوں کی شادی کو قانونی منظوری دلانے والی عرضیوں کو اپنے پاس ٹرانسفر کر لیا ہے۔ یہ معاملہ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ، جسٹس پی ایس نرسمہا اور جسٹس پی ایس نرسمہا کی بینچ کے سامنے فہرست بند کیا گیا تھا۔ بینچ نے اس معاملے میں مرکزی حکومت کو نوٹس بھیجتے ہوئے 15 فروری تک اس معاملے پر جواب مانگا ہے۔ اس معاملے پر سماعت کے لیے 13 مارچ کی تاریخ مقرر کی گئی ہے، یعنی ہم جنس پرستوں کی شادی کو قانونی منظوری کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین ریاست مہاراشٹر کے ایوت محل سے بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، ایوت محل میں شری وسنت راؤ نائک گورنمنٹ میڈیکل کالج کا واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک مریض نے 2 ڈاکٹروں کو چاقو مارا، چاقو گھونپ دیا۔ خیر ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن اس معاملے کو لے کر ممبئی کے اسپتالوں میں ریزیڈنٹ ڈاکٹروں نے اس حملے کے خلاف احتجاج کیا اور اپنے تحفظ کا مطالبہ کیا ہے۔ 2 روز قبل اس بتایا جا رہا ہے کہ ملزم کا نام سورج ٹھاکر ہے، اسے جی ایم سی اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ اس نے 2 روز قبل خود کو چاقو مار لیا تھا۔ وہ ذہنی طور پر بیمار شخص ہے۔ جب ڈاکٹر چکر لگا رہے تھے اس کے بعد سورج نے اس پر چاقو سے حملہ کیا۔ فی الحال ملزم سورج کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جی ایم سی کے ڈاکٹروں نے حملے کے خلاف احتجاج کیا اور پولیس کے خلاف بھی نعرے بازی کی ہے۔ ناظرین اس وقت ممبئی سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ کولکتہ بنگال سے ورغلا کر ممبئی لائی گئی ایک نابالغ لڑکی کو علماء بورڈ نے بحفاظت والدین کے سپرد کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ 2 مہینے کے بعد والدین بیٹی سے مل کر بڑے خوش ہوئے اور پولیس کا شکریہ بھی ادا کیا۔ مجھے گزشتہ کل بھی علماء بورڈ کے مہاراشٹر کے ذمہ دار مولانا عثمان صاحب کا بھی فون آیا اور آل انڈیا علماء بورڈ کی ممبئی یونٹ نے جو کام کیا ہے اس پر انہوں نے ان کے سراہنا بھی کی۔ ممبئی یونٹ نے کل شام کو والدین کے سپرد کیا اس بچی کو۔ لڑکی کو پائدھونی پولیس نے آشا سدن بھیج دیا تھا، جہاں قانونی کارروائی کے بعد اسے رہا کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق کولکتہ کی رہنے والی نابالغ لڑکی ایک لڑکے سے پیار کرتی تھی اور اسی کے ورغلانے سے وہ ٹرین سے ممبئی آئی، مگر اس سے پہلے کہ ٹرین ممبئی پہنچتی لڑکا لڑکی کے پرس سے 5000 روپے لے کر فرار ہو گیا۔ کافی تلاش کے بعد جب وہ نہیں ملا تو لڑکی گھبرائی، ایک ٹیمپو میں چھپ کر رونے لگی۔ ڈرائیور نے سارا ماجرا سنا اور اس کو اپنے ساتھ پائدھونی پولیس اسٹیشن لے گیا، جس کے بعد پھر علماء بورڈ کی کوششوں محنتوں کو اللہ نے کامیاب کیا اور یہ لڑکی کو 2 مہینے بعد والدین سے مل پائی۔ والدین نے پولیس کا بھی شکریہ ادا کیا۔ علماء بورڈ کی شعبہ خواتین اور رابطہ فاؤنڈیشن کی صدر یاسمین، زلیخا شیخ، انجم شیخ اور نسیم وغیرہ پائدھونی پولیس اسٹیشن اور آشا سدن کے افسران سے ملے اور لڑکی کے والدین کو بلایا گیا اور کورٹ کی اجازت سے لڑکی والدین کے حوالے کی گئی۔ ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، نواب ملک کو فی الحال راحت نہیں ملی، حراست میں اور 14 روز کی توثیق کر دی گئی۔ ہائی کورٹ نے طبی ضمانت کی درخواست کو فوری طور پر سننے سے انکار کر دیا۔ بدنام زمانہ گینگسٹر داؤد ابراہیم کی ممبئی میں جائیدادوں سے متعلق مالی خرد برد کے معاملے میں سابق وزیر اور این سی پی راشٹروادی کے لیڈر نواب ملک کی عدالتی حراست میں 14 دنوں کی مزید توثیق کر دی گئی ہے اور ہائی کورٹ نے طبی ضمانت کی درخواست کو بھی فوری طور پر سننے سے انکار کر دیا۔ ناظرین آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے بھارت جوڑو یاترا کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بھارت جوڑو یاترا کامیابی کے ساتھ لاکھوں قدم کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ بھارت جڑ رہا ہے، لوگوں کے دل جڑ رہے ہیں اور نفرتوں کی راجنیتی لوگوں کے سمجھ میں آ رہی ہے اور کروڑوں لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ملک کو اگر نفرتوں سے بچایا نہیں گیا تو انگریزوں سے بھی زیادہ نقصان، جتنا انگریزوں نے اس ملک کو نقصان نہیں پہنچایا اتنا نقصان اس وقت ستہ دھاری پارٹیاں نفرتیں پھیلا کر ملک کو پہنچا رہی ہے۔
اس لیے بھارت جوڑو یاترا سے لاکھوں قدم روزانہ جڑ رہے ہیں. ابھی بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے سری نگر سے، کشمیر سے. ہمارے رپورٹر مولانا حبیب الرحمان نے بتایا کہ بھارت جوڑو یاترا کا جو آخری قدم رہے گا وہ کشمیر میں جا کر ختم ہوگا، اور اب بھارت جوڑو یاترا 3000 کلومیٹر کا سفر طے کر چکی ہے اور اب اپنے آخری پڑاؤ پر ہے جو سری نگر کشمیر میں ختم ہوگا. اور وہاں سے خبر آ رہی ہے، مولانا حبیب الرحمان نے بتایا کہ بھارت جوڑو یاترا کے کشمیر پہنچنے سے پہلے 17 کانگریسیوں کی گھر واپسی کی خبر آ رہی ہے. غلام نبی آزاد جو کانگریس میں 35-40 سال رہے اور کانگریس نے اتنا دیا کہ وہ کبھی خواب میں بھی سوچ نہیں سکتے تھے، مگر کانگریس چھوڑ کر انہوں نے اپنی ایک پارٹی بنائی. اب اس پارٹی سے پھر کچھ لوگ باقاعدہ جو ان کے ساتھ بغاوت کرتے ہوئے کانگریس چھوڑ گئے تھے، وہ تمام کے تمام 17 کانگریسیوں کی گھر واپسی ہو گئی ہے. غلام نبی کی آزاد کی پارٹی چھوڑنے والوں میں سابق نائب وزیر اعلیٰ تارا چند بھی شامل ہے، جنہوں نے غلام نبی آزاد کی ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کو طلاق دے دیا. 17 لیڈروں نے جمعہ کو کانگریس میں واپس شمولیت اختیار کر لی ہے. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہیں کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں. جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے. آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے. ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں.